السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے بسم اللہ کی فضیلت اور بسم اللہ کی برکتیں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ شروع ہوں گا۔ محترم حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا مختصر جملہ ہے جس کے پڑھنے میں نہ تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی وقت لگتا ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، اور بسم اللہ میں تمام اسلام کے احکام شامل ہیں۔ اس میں اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کا ذکر ہے۔ قال بعض العلماء ان بسم اللہ الرحمن الرحیم تضمنت جمیع الشر لأنها تدل على الذات والصفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بعض علماء نے بتایا ہے کہ تمام شریعت میں جتنے اسلام میں جتنے حکم ہیں وہ سارے کے سارے بسم اللہ میں جمع ہو گئے، اور بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کی جو عادتیں ہیں، اس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ دیکھیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نے علماء نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تمہید۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن ایک کتاب، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا پورا خلاصہ بسم اللہ بس پہلا جو لفظ ہے اس کے اندر اللہ نے بتا دیا۔ دیکھیے ماشاءاللہ، پورے قرآن کا خلاصہ اگر آپ کو چاہیے تو سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ، جو باتیں سورہ فاتحہ میں ہیں وہ بسم اللہ میں بتائی گئی، اور بسم اللہ کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یعنی دیکھیے، صرف بسم اللہ جو ہے 3 لفظ ہیں، 3 لفظوں کے اندر اللہ نے پورے کا پورا خلاصہ بتا دیا۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ما فی الکتاب المنزلہ فہو فی القرآن، وکل ما فی القرآن فہو فی الفاتحہ، وکل ما فی الفاتحہ فہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں جتنی باتیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام خلاصہ، قرآن کا جو خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں پیش کیا۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ بسم اللہ میں رکھا، تو مطلب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے پورے قرآن کا ماشاءاللہ مختصر ہے۔ اگر آپ قرآن کے بارے میں کوئی بھی آپ سے سوال کرے قرآن میں کیا ہے بتائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سمجھ گیا تو ماشاءاللہ پورا قرآن اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنے اس کے اندر تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جمع کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بسم اللہ، بسم اللہ میں بے جو استعمال ہوا ہے، یہ بے عربی کے حساب سے بتایا گیا، یہ مدد طلب کرنا، مدد چاہنا۔ اب یہاں پہ دیکھیے دنیا میں انسان کی 3 خواہشیں ہوتی ہیں۔ انسان جس چیز کو چاہتا ہے، یہ تمنا ہوتی ہے اس کے دل میں کہ وہ چیز حاضر ہو جائے۔ دوسرے، جو چیز مجھے مل رہی ہے وہ چیز باقی رہے، آئے اور چلے جانا نہیں۔ تیسری بات، اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی موقع ملا۔ یعنی انسان کی 3 خواہشیں، یہ جس چیز کو آدمی چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے مل جانا۔
اور وہ جو چیز ملتی ہے وہ باقی رہنا، چلے جانا نہیں، آئے اور خود ہی ختم ہو گیا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھانے کا بھی مجھے موقع ملنا، چیز ملنا، چیز باقی رہنا، اور اس کا فائدہ اٹھانے کا بھی موقع ملنا۔ تو گویا تین چیزیں اللہ تعالیٰ، ایجاد اسے کہا جاتا ہے، ابقاء اور انتفاع، یعنی چیز آ گئی، فائدہ بھی آپ اٹھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ چیز آپ کے پاس رہے گی، اور وہ تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر جمع فرما دیا۔ اچھا، اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے دیکھیے لفظ بسم اللہ، لفظ بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ وہ بالکل موجود نہیں، اللہ موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کا ذکر کیا۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزیں دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے، وہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور وہ جو چیزیں ہیں اللہ کی صفتیں بتا رہا، الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، جو چیزیں آپ کو اللہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیزیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس باقی ہیں، وہ باقی رہنے والی۔ اچھا، الرحیم کا مطلب یہ ہو رہا ہے وہ چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی وہ آپ کے پاس رہے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لفظ رحمان میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اگر جوش میں آ گیا تو کچھ دے دیا، کچھ بھی کر دیا، یہ مہربانی جو ہوتی ہے ذرا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رحیم کا ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ یہ جو رحمت ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ اور اس میں یہ برکت جس کے لیے آپ پڑھیں گے بسم اللہ، جس مقصد سے بھی اگر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، وہ چیز آپ کو ملے گی۔ ایک بات، وہ چیز آپ کے پاس، آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، اور تیسری بات وہ چیز آپ کے پاس رہے گی۔ یعنی اللہ کی مہربانی دیکھیے، آپ جو بھی مانگیں، جس مقصد کے لیے بھی اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ دیکھیے، جب قرآن کا پورا خلاصہ ہے، اگر آپ مثال کے طور پہ بسم اللہ جس مقصد سے بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر مثلا کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دیجیے، اللہ شفا دے گا۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور القرآن کے بارے میں بتایا گیا، اللہ اس کو کتاب ہدایت کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارے ہیں، یا ہم وہ اتارتے ہیں جس میں شفا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر اب دیکھیے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ کوئی بھی کام اگر کرتے تو الگ الگ چیزوں کو بلاتے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بسم اللات والعزیٰ، لات ان کا بہت بڑا خدا تھا، عزیٰ ان کا بہت بڑا خدا تھا۔ کوئی بھی کام کرتے تو ہم ہمارے خدا لات اور ہمارے خدا عزیٰ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ جو پڑھتے تھے بسمک اللہم، میں اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، لفظ بسمک اللہم آپ استعمال کرتے تھے۔ جب بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہر کام میں بسم اللہ کہنے لگے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ ہماری خصوصیت امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت بتایا ہے۔ اچھا، ہر کام میں بسم اللہ کہنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ چلیے اب اس کے ساتھ، اب بسم اللہ کے اندر جو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کے بارے میں بتایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم جو ہمارے بندے پر جو کتاب اتارے ہیں، اگر اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ اگر ہے، تو اس جیسا دوسرا کچھ لاؤ، کوئی ایک آیت لاؤ، کوئی کتاب کوئی پیش کرو، یہ بات آپ بتائی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے،
1440 پر 3 سال گزر گیا، سبحان اللہ، آج تک بسم اللہ کا جواب نہیں دیا گیا، قیامت تک نہیں دیا جائے گا۔ بات دیکھیے، غور کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 لفظ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک الرحمن ہے اور ایک رحیم ہے، اور یہ تینوں کو جمع کر دیا گیا۔ لوگ ہر زمانے میں کوشش کر رہے کریں گے، قیامت تک کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کا چیلنج، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کتاب کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ پہلا جملہ جب قرآن شروع ہو رہا، الف لام میم ذالک الکتاب بتایا، لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی طرف سے آنے میں اس کے بارے میں کوئی آدمی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کتاب ھدی للمتقین ہے۔ ھدی للمتقین، کون ھدی للمتقین ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب پر اللہ کی کتاب ہے سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کے اندر دیکھیے، ابھی میں بسم اللہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر انسان اور جن پوری کائنات مل کر یہ قرآن کا ایکول، یہ قرآن جیسی کوئی چیز لائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لا سکتے، لا یاتون، نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا، دونوں سب مل کر، پورے انسان اور جن مل کر بھی اگر کرے نہیں لا سکتے۔ پہلے اللہ بولے یہ قرآن لاؤ، اس کے بعد بولے آدھا لاؤ، اس کے بعد بولے 10 سورتیں لاؤ، اس کے بعد بولے یہ 1 سورت لاؤ، اس کے بعد اللہ نے کہا ایک آیت لاؤ، ایک آیت۔ اور ایسے لوگوں کے سامنے بتایا، دنیا میں عربی زبان کے یہ لوگ مانے ہوئے لوگ، اور آج کے زمانے میں بھی عربی زبان پر سب سے زیادہ جو قابل ہیں، جن کی زبان عربی ہے، روزانہ ان کے ہزاروں پرچے نکلتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے ڈکشنریاں ان کے ہیں۔ آج ہے لبنان ہے، بیروت ہے، مصر ہے، اور ایسے بہت سے علاقے ہیں، ان کے بڑے بڑے اخبار ہیں، پوری دنیا میں ان کے پیپر نکلتے ہیں، پوری زبانوں پر ان کا کنٹرول، اور عربی زبان پر تو اتنے موٹے موٹے ڈکشنریاں انہوں نے لکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا قرآن کے برابر یہ چیز بھی لاؤ، ایک آیت لے کر آؤ۔ تو اب دیکھیے، اسی ایک آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں، 7 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا چیلنج کیا، قرآن کے بارے میں بتایا یہ قرآن کامیاب ہوگا، غالب ہوگا، دنیا میں آئے گا، اور پوری امت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ امت غالب ہوگی۔ انشاءاللہ میں قرآن کے وقت پوری تفصیل وہاں پر آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں صرف بسم اللہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں عرب کے لوگ کوشش میں تھے کہ یہ قرآن جیسا لائے، اور اس وقت عربی زبان کے بہت بڑے بڑے قابل آدمی ایسے لوگ تھے کہ ایک شعر بھی اگر انہوں پیش کرتے، ان کے شعر پر پوری جماعت تعجب میں ان کے سامنے سجدہ کرتی تھی، اتنے بڑے ماہر لوگ تھے۔ لیکن قرآن آنے کے بعد کچھ بھی وہ نہیں کر سکے، پوری زبان ان کی ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن مخفع ایک آدمی گزرے، بہت قابل آدمی، ہر زبان کا وہ قابل، عربی زبان وغیرہ تو اس کے لیے سمجھے کہ کوئی بات ہی نہیں، اتنا بڑا قابل آدمی، اور بڑی بڑی کتابیں وہ ترجمہ کرنے والا۔ اسے بولے یہ قرآن جیسا کوئی آپ پیش کیجئے۔ بولا ہاں میں کر سکتا ہوں، کیا بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا آپ کو کتنا ٹائم دینا، کتنا ٹائم آپ کو دینا؟ ارے حل جو بھی ٹائم دینا ہے دے دی، اس کا کیا بھی کام نہیں۔ دیکھو میرے بھائی، ایک کمرے میں اس کو بٹھا ڈالے، اس کی ضرورت کی چیزیں پوری ہوتی، اس کا کام کیا ہے؟ قرآن کو سامنے رکھنا، اور وہ قرآن کے اس کے جیسی کتاب تیار کرنا۔ ماہر آدمی، کوئی معمولی آدمی جو ترجمہ کرنے والے ہیں، اب وہ لوگوں کے لیے اب دے دیجئے، کوئی سی بھی چیز میں ہیں بولے تو وہ فوری طور سے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ کئی دن گزر گئے، لوگ ٹائم ہونے کے بعد آئے، بولے کیا ہو رہا، آپ کا کام کیا چل رہا ہے؟ میں بولا کر رہا ہوں۔ بولا کہاں تک ہوا ہے، کتنا کام کرے آپ، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں کر رہا ہوں اور میرا ٹائم چاہیے۔ لوگ ٹائم دیے، آخر میں بولے آخر اب تک کام کتنا ہوا ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ میں 3 مہینے کا ٹائم لیا، اور میرے لیے دوسری کوئی کتاب رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر میں اس کا ٹرانسلیشن کرنے والا آدمی، اور بہت پوری دنیا میں مانا ہوا آدمی۔
تو نے بولا میں جب قرآن کھولا تو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا. بسم اللہ یہاں پہ اللہ کا نام، یہاں بے کا استعمال، یہ کہ ایک لفظ بھی دیکھیے، میں بتایا نا پورے قرآن کا جواب سورہ بسم اللہ میں لکھا، بسم اللہ کا پورا جواب بے میں ہے. ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع کر دیا. تو انہیں بتایا آج تک اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تین چیزوں کا اللہ کے بدلائے کوئی نام آ سکتا کیا؟ پورے ڈکشنریاں میری زندگی کے خالی کر ڈالا. اللہ کا جو نام ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے، وہ نام کسی کے لیے نہیں آ سکتا، کسی کے لیے بھی نہیں آ سکتا. اور اللہ کو بولنا تو اللہ بولنا، خدا فرماتا ہے خدا بول رہا، پروردگار بول رہا، نہیں. اللہ کے اندر جو لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا اپنی ذات میں بے مثال ہے، اس کا نام بھی بے مثال. اللہ کے نام کے برابر دوسرا کوئی نام نہیں آ سکتا، پہلی بات. اس کے بعد چلیے اللہ کے بعد الرحمن ہے. الرحمن جو وہاں پہ لفظ لایا گیا ہے پورے ڈکشنریوں میں، وہ رحمان کے اندر جو معنی ہے کوئی لفظ نہیں آ سکتا. اور اس کے بعد الرحیم ہے. الرحیم جو ہم اس پہ لایا گیا، الرحیم کے بجائے کچھ بھی لائے. بھائی آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، اگر ایک لفظ میری زبان سے نہیں آیا تو میں کیا کرتا ہوں؟ دوسرا بول دیتا ہوں، دوسرا کوئی بھی لفظ میں استعمال کر لیتا. کوئی بھی زبان کے اندر اگر آدمی ہے کر سکتا. الرحیم جو استعمال کیا گیا ہے، الرحیم کی جگہ دوسرا کوئی لفظ نہیں آ سکتا. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس قرآن کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، بہت سی کتابیں وہاں صرف لفظ بسم اللہ، میرے بھائی بسم اللہ کا جواب ہی نہیں دیا تو انہیں قرآن کا کیا جواب دے رہا؟ اچھا یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا، نہیں کر سکتے. دنیا والے سب کریں گے، کچھ بھی بولتے ہیں. قرآن کے 20 پر 2 آیتاں 6 کہتے 26 آیتاں کیا کی کہتے، اس کے اندر کچھ ڈاؤٹ ہے. آج تک قرآن کے ایک لفظ کے بارے میں بھی کوئی پیش نہیں کر سکا، انشاءاللہ قیامت تک بھی پیش نہیں کرے گا. اچھا تو اب یہاں پر دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کل امرئ ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا. کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر اگر کیا گیا تو اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے. کبھی بھی یاد رکھیے، کوئی بھی کام شروع کیجئے، کوئی بھی کام آپ کیجئے بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ کے بغیر اگر کوئی بھی کام کریں گے خیر و برکت نہیں. بتایا گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ بجھاؤ، لائٹ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن پر کوئی چیز رکھو بسم اللہ بول کر، پانی وغیرہ کا جو برتن ہے اسے ڈھانپ کر رکھ دو. تو اب کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، وضو کرتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سوار سے اترتے وقت تم بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. اور بسم اللہ کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بسم اللہ میں کیسی کیسی برکت رکھا ہے. اب دیکھیے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ اگر نہ پڑھیں، کھانا کھاتے وقت شروع کرے بسم اللہ، بیچ میں بول دیجئے بسم اللہ اولی و آخری. شروع بھی میں اللہ کے نام سے کر رہا ہوں، ختم بھی میں اللہ کے نام سے کر رہا ہوں. تو یہاں پر اب ایک صحابی کھا رہے تھے اور وہ بسم اللہ بولنا بھول گئے، اور بسم اللہ بولنا بھول گئے تو آپ کو معلوم ہے بسم اللہ نہیں بولے تو اس میں حضرت شیطان آتا اس میں کہ اتنا کھائے تو بھی بھرتا نہیں پیٹ. پکانے والے بیدار، عورتاں بیدار، اس کا پیٹ ہی بھرتا نہیں. کتنا بھی لاتے رہے تو ہرچے آمد گھر در گھسیٹ عام باشد یا کبیٹ کہتے ہیں. عربی میں بولتے کوس آیا تو بھی کھینچتے جاؤ، عام تو بھی رہندو، کبیٹ تو بھی رہندو، کہتے بھی رہندو. ماشاءاللہ شیر کھانے بیٹھا تو افطار میں دیکھ سکتے آپ، اتنا پکا لینا کیا کرنا بول کے عورتیں پریشان ہو جاتے. اتنا ہے نا، اتنا کہاں کا اتنا. وہ نے بسم اللہ بولتا، ہمارے مجید نے عبدالہادی بولتا، اور عبدالہادی ہے نا بہت کھینچ کے بولتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، ان کے میم بولنے سے پہلے پورا دسترخوان خالی. سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں پہ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، ایک صحابی کھا رہے بیچارے بسم اللہ بولنا بھول گئے، فوری بولے بسم اللہ اولی و آخری. میں اللہ کے رسول میں بسم اللہ بولنا بھول گیا. اللہ کے رسول شروع میں بسم اللہ کر رہا ہوں، آخر میں اللہ کے رسول مسکرانے لگے. بولے اللہ کے رسول آپ ہنس رہے نا؟ اللہ کے رسول کہیں کو بولا ویسی نہیں بھائی، جب تم کھا رہے تھے تو تمہارا پارٹنر بھی تمہارے ساتھ تھا، شیطان بھی کھا رہا تھا. اب جیسے تم بسم اللہ بولے ہاں بول کے کھائے کر کے چھوڑ ڈالا انہیں.
تو بسم اللہ کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا. اگر بسم اللہ اگر آپ نہ کہیں تو شیطان شریک ہو جاتا. اب شیطان شریک ہو گیا تو کتنا بھی کھائے اطمینان بھی نہیں ہوتا, پیٹ بھی نہیں بڑھتا. اور بسم اللہ دیکھیے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض جگہ پڑھنا ہے, بعض جگہ خالی بسم اللہ کہنا, پورا بسم اللہ نہیں. اب بسم اللہ کے بارے میں پہلے نمبر 1 جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے ذبح. الرحمن الرحیم یہ اللہ کے ناموں میں ہے لیکن وہ اس وقت نہیں, اس وقت خالی آپ بسم اللہ آپ کہیں گے. اچھا بسم اللہ کے بغیر اگر آپ کوئی بھی جانور ذبح کریں گے, جانور وہ نہیں کریں, جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیے تو آپ کے لیے وہ حرام ہے. اب لوگ بول رہے ہیں یہ لوگ ہم بسم اللہ بول کے ذبح کرتے ہیں. دیکھو ہمارے خود بخود اعلان اللہ میاں غیروں کی زبان سے کراتا. سوچنے کے 2 طریقے ہیں. کبھی بھی دیکھو پازیٹیو نگیٹیو سوچو, یہ مثبت بھی ہے نگیٹیو بھی ہے. اب دیکھیے ہماری چیزیں خود اللہ تعالیٰ ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر, فاجر اور بدکار کے ذریعے بھی اللہ دین کی مدد کراتا. اب وہ لوگ خود ایڈورٹائز کر رہے ہیں یہ لوگ ہم بسم اللہ بول کر ذبح کرتے ہیں, ہم بسم اللہ بولتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ بول کر ہی ہم ذبح کریں. اب انہیں وہاں پہ کر رہا کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ہمارا ذبیحہ غلط ہو رہا, تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ آپ کہیے بسم اللہ, اور بولنے والا کچھ بھی بولنے دو, ہمارے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری جو چیزیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے آئی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہاں پہ بتایا گیا دیکھیے سورہ توبہ جو پڑھی جاتی ہے 10ویں اور 11ویں پارے کی سورت جو ہے اس میں بسم اللہ نہیں. قرآن میں 114 جگہ سورت میں 114 سورتیں ہیں, 113 جگہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے, بسم اللہ لکھا ہوا ہے, اور سورہ توبہ میں نہیں ہے. سوال یہ ہو رہا ہے کہ سورہ توبہ میں کیوں نہیں ہے بسم اللہ. دیکھیے ہر کام میں ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم کرتے. ہر کام کے اندر اللہ کے رسول کی عادت تھی جب بھی کوئی نئی صورت آتی تو آپ بسم اللہ بول کر شروع کرتے. لوگ بھی کیا کرتے, اب جیسے ہی بسم اللہ پڑھی جاتی تو لوگ سمجھتے ہیں یہاں سے نئی صورت ہے. اب نماز پڑھاتے وقت تراویح میں بھی حافظ صاحب کیا کرتے, جب صورت ختم ہوتی دوسری صورت آتی تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو سمجھ جاتے بھائی یہاں سے کیا ہو رہا, نئی صورت آ رہی. اور بسم اللہ جب لکھایا گیا اللہ کے رسول بسم اللہ وہاں پہ نہیں بولے. دیکھیے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج تک بسم اللہ نہیں لکھا گیا. کوئی بھی نہیں پوچھے کیوں آپ بسم اللہ نہیں بولے, بول کے نہیں بولے. اب اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں. بسم اللہ بتانے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ صورت الگ ہے, اس کے بعد کی صورت الگ آ رہی ہے. سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے, اس سے پہلے سورہ انفال ہے, اس کے بعد سورہ توبہ آ رہی. تو یہاں پہ دونوں صورتوں کے درمیان میں الگ کرنے بسم اللہ نہیں کہا گیا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے, الگ نہیں ہے, ملتا. یہ ایک بات. اور ایک بات یہ ہے کہ سورہ توبہ میں جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں ان پر اللہ کا غصہ ہے, اللہ کی ناراضی ہے, اللہ کا غضب, اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا. بسم اللہ رحمت کی صورت ہے اور یہاں پر جو آ رہا اللہ کے غضب کا جو ذکر آ رہا ہے, اس واسطے بسم اللہ نہیں لکھی گئی, بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اور آج تک پوری دنیا کا کہیں کا بھی قرآن لے لیجئے آپ دیکھیں گے, جہاں بھی آپ دیکھیے توبہ شروع ہو رہی براۃ من اللہ, وہاں سے شروع ہو رہی, بسم اللہ نہیں. تو اب وہاں بھی ہم جب بھی تلاوت کریں گے سورہ توبہ میں بسم اللہ آپ نہیں پڑھیں گے, آپ بسم اللہ نہیں, ایسے ہی آپ اعوذ باللہ پڑھیے, اس کے بعد آپ شروع کیجئے. اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیے تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا, بولا کہ لکھ. بولا کیا لکھنا, بولا پورے قیامت تک آنے والے لوگوں کی قسمتیں کیا کیا ہے پورا لکھ دو. اللہ اکبر. پورے قیامت تک کتنے کروڑا لوگ آئیں گے, لکھ دیا. اور سب سے پہلے بسم اللہ, سب سے پہلے قلم سے جو لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیر پیدا ہونے سے پہلے, تقدیر لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اللہ بسم اللہ نازل کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ بسم اللہ نازل کیا. بسم اللہ
سے کیا فائدہ ہو رہا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو روک دیتا، کبھی بحکم ہے گھر سے باہر نکلو، گھر میں داخل ہو بسم اللہ بول کے آئیے، بسم اللہ بول کر گھر میں آئیے، باہر آئے تو بسم اللہ بول کر گھر میں آئے، تو اس سے ایک تو برکت بھی ہوتی اور مصیبت اور تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ روک دیتا۔ بسم اللہ کی برکت کے بارے میں ایک بات ذرا سنیے گا۔ امام رازی بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتاب ہے کہ یعنی تفسیر کی ایک کتاب ہے، تفسیر کبیر ان کی ہے، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 160 پر ایک بات انہوں نے لکھا ہے، فرعون اب خدا ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ گھر بنایا اور وہ گھر پر جو ہے بسم اللہ لکھا، گھر پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ لکھا۔ بسم اللہ کی برکت سے فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے انہیں خدا کا دعویٰ کرا، سب کرا، بہت جتنا برا ہے اتنا برا بنا، لیکن اللہ اس کو گھر میں عذاب نہیں دیا۔ اللہ اس کو گھر میں عذاب اتار سکتے تھے، گھر میں عذاب آ سکتا تھا، اسے باہر نکالے، دریا میں لے گئے، وہاں پہ اسے ڈبایا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، اس گھر میں عذاب نہیں آتا۔ جب اللہ تعالیٰ جتنے بڑے دشمن کو موقع دیا تو کیا بھئی ہم لوگ اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ مدد نہیں کریں گا کیا؟ تو کوئی ہر چیز میں، ہر چیز کے اندر بسم اللہ کا حکم آپ کو دیا گیا۔ بسم اللہ سے برکت یہ ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی بسم اللہ جہاں بھی پڑھے جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ اچھا چلیے، ہر مصیبت سے اللہ بچائے گا، ہر تکلیف سے اللہ بچائے گا۔ کوئی بھی کام آپ بسم اللہ سے کیجئے، کھا رہے ہیں بسم اللہ، پانی پی رہے ہیں بسم اللہ، کوئی بھی کام ہے تو اب بسم اللہ کے بارے میں بسم اللہ کا دیکھیے ذرا فائدہ دیکھیے گا۔ حضرت خالد ابن ولید ملک شام میں لڑائی کا سلسلہ چل رہا تھا، پورے اس کے قلعے کو انہوں گھیر لیے تھے۔ اب ملک شام والے دیکھے کہ کوئی چیز آ رہی، شکست خانہ ہار جانے کا کیا بھی امکان ہی نہیں معلوم ہو رہا، تب کیا کرنا؟ اب اسے پہلے ختم کرے تو پوری جنگ ہم کیا بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت خالد کے سامنے انہوں نے کہا اگر تم سچے ہیں، تمہارے خیال میں اگر تم سچے ہیں تو یہ گلاس جو ہے زہر بھرا ہوا ہے، زہر سے بھرا ہوا ہے، آپ پیجیے۔ اگر آپ بچ گئے تو ہم ایمان لا لیتے، اگر آپ مر گئے بولے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے تھے اور مر گئے۔ حضرت ایمان بھی ہونا، یقین بھی ہونا، یاد رکھو۔ اب اس کے بعد کیا کرے؟ عبداللہ محمد صاحب بولے میں ٹک ٹوٹی پیتا ہوں، بسم اللہ بول کے ٹک ہوتے ہو، تمہاری نیت ہی کتنی ہے معلوم ہو گیا۔ پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آکشن کرنے کے واسطے پیتے، وہ آکشن کیا ہوتا ہے بولے تو پورا آکشن بن جاتا ہوں وہاں پہ، حماقت کے کام کبھی کرنا نہیں۔ اب یہاں پہ حضرت خالد نے بتایا، وہ گلاس آپ لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر پی لیے، پی کے گلاس وہاں پہ رکھ ڈالے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسے کیا بھی نہیں ہوا، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا، پورے کے پورے ملک کے شام والے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ پہلے آدمی کو ایمان ہونا، وہ یقین ہونا۔ اب ایمان نے لوگ بولے کیا کی بولے تو نہیں ہے، کھیل مذاق کا ذریعہ نہیں بنانا۔ اچھا اس کے بعد یہاں پر اب دیکھیے یقین، اب دیکھیے حضرت عمر کے پاس روم کا بادشاہ جو ہے اطلاع دیا، خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا، ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے اور میں کتنا علاج کرا بھی تو میرا درد کم نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عمر نے ایک ٹوپی منگا کر، یہ ٹوپی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، بسم اللہ، اسے لے آ کے دے ڈالو، ماشاءاللہ وہ ٹوپی پہن لیا، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیا۔ بسم اللہ، اور یہ بسم اللہ تجربہ بھی ہے، اگر کسی کو تکلیف ہے کچھ بھی پڑھ کے پھونک دیجئے، یا آپ ٹوپی پہن رہے ہیں سر میں درد، ٹوپی میں لکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کر پہن لو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور بسم اللہ کے بارے میں ذرا غور کیجئے، نوح علیہ السلام جب کشتی بنائے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، چلیے اللہ کے نام سے یہ چل رہی ہے۔ اچھا بسم اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ کہنے سے جیسا شیشہ ہے آگ لگنے کی وجہ سے پگھل جاتا ہے، ایسا ہی شیطان ایسا بسم اللہ کے ساتھ پگھل جاتا ہے۔ بسم اللہ آپ کہیے، شیطان کا کوئی دباؤ بھی نہیں ہوتا، شیطان آپ کے گھر میں آتا بھی نہیں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا بسم اللہ آپ زیادہ پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے آپ کے پریشانیاں، مصیبتیں وغیرہ دور ہوں گی۔ اور اسلام میں ہر کام کے لیے بسم اللہ کا حکم دیا گیا، ہر کام میں
اللہ کے رسول کے سامنے بچے لائے جاتے، آپ بسم اللہ کہہ کر بچوں کے لیے آپ دعا کرتے۔ شادی کے موقع پر بھی اذا تزوج احدکم امرأۃ او اشترى خادما فلیقل، یعنی آپ بڑے اگر آپ شادی کریں یا کوئی جانور خریدیں تو بسم اللہ کہیے، بسم اللہ کہیے، بسم اللہ کہہ کر کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ برکت عطا فرمائے گا۔ یا گئے تہاں تک کہ اگر آپ کوئی گھر لیے، کوئی بھی لیے، جانور لیے، سواری لیے، بسم اللہ کہہ کر آپ گھر میں داخل ہوئے، بسم اللہ کہہ کر سواری پر، اور ہم کو دعا ہے بسم اللہ الذی لا، اور آپ کو بتایا سبحان الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیا۔ تو بسم اللہ ہمیں کہنے کا حکم یہاں پہ دیا گیا۔ اب بازار میں ابھی آپ جا رہے ہیں، بسم اللہ بول کر آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، دھوکے سے بچا لے گا، ٹھکائے آپ دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ بتا اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی سعینا و بارک لنا فی مدینہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ یہ پھل میں تو برکت دے، ہمارے شہر میں برکت دے، اور یہ ناپنے کا جو ہے کلو وغیرہ کا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ تو اس میں برکت دے، اللہ تو اس میں برکت عطا فرما۔ اور یہاں پر دیکھیے کافروں کی نعمتوں کا جو ذکر ہے وہاں پہ بسم اللہ کا ذکر ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، سورہ انعام 40 پر 4 نمبر کی آیت۔ جب وہ لوگ اللہ کا نام، جب وہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کے لیے کھول دیا دروازے، کھاؤ رے کتنا کھاتے رہے کھاؤ، لیکن کافر کی روزی میں اللہ برکت کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے اندر 90 پر 6 نمبر کی آیت، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ بستی والے اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولا۔ مومن کی روزی میں برکت کا ذکر ہے، کافر کی روزی میں برکت کا ذکر نہیں۔ اسی لیے دیکھیں گے اگر جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اب ان کے گھر میں 10 آدمی ہیں تو بھی 10 آدمی کمانے والے ہیں، سب کمانے والے، اور مسلمانوں کے گھر میں کمانے والا ایک ہوتا، کھانے والی پوری بٹالین رہتی، پوری فوج رہتی۔ ہم کھائیں جیسا کھاتے، ہم جیسا استعمال کرتے، اللہ کے فضل سے کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھا ہے۔ تو اب یہاں پر اور ایک جگہ یہاں پہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائیوں کے بارے میں آئے۔ ایک بھائی پڑھنے لکھنے دین کی باتیں سیکھنے کے اس میں ہوتا، دوسرا بھائی جو ہے کمانے کے اس میں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، بتایا کہ میرا بھائی جو ہے کمانے کے اس میں رہتا اور میں پڑھنے پڑھانے میں رہتا، میں کماتا ہوں۔ اللہ کے رسول بولے تیرے رزق میں اللہ جو برکت دے رہا ہے تیرے بھائی کی وجہ سے اللہ دے رہا۔ اور برکت میں بہت سی چیزیں، یعنی برکت میں کبھی کیا ہوتا ہے، چیز کم رہتی ہے پورے لوگوں کے لیے آ جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے آتی۔ ایسے ہی برکتوں کی اللہ کی ایک برکت جو ہے اللہ کی ایک رحمت ہے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بسم اللہ زندگی میں ہر وقت بسم اللہ کو زیادہ سے زیادہ وہ کرتے رہیے، اللہ روزی روٹی میں انشاءاللہ خیر و برکت دے گا، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، بیماریاں پریشانیاں وغیرہ اللہ تعالیٰ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ برکتیں آج جو ختم ہو گئی ہیں یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت میں لائے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ ہر وقت آپ پڑھیں گے، کھانا پینا، اور بچوں کو بھی سکھائیے، بچے کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، بسم اللہ کرائے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ روزانہ میں ٹائم زیادہ لیتا رہا تو ذرا پریشانی ہوتی مجھے، تو اس واسطے میں آج ختم کر دیا، جلدی ختم کر دیا ہوں۔ کل انشاءاللہ نوجوانوں کا ہے کہ نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے، نوجوانی کا زمانہ کیسا ہے، نوجوانی کے زمانے میں کیا خیر و برکتیں ہوتی ہیں، کل انشاءاللہ درس میں نوجوانوں اسلام میں نوجوانوں کا مقام کیا ہے کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اچھا موقع ہے، آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو بھی لے کر آئیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ہم کو فکر کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے۔ آج کل ماحول ایسا بدلتے جا رہا ہے، معمولی چیزوں کے اندر
کہاں کہاں جا رہا ہے، کتنی جہالت آج پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے قوم کے بچے اگر سدھر جائیں تو انشاءاللہ پوری قوم سدھر جائے گی۔ کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ آپ یہ اچھا موقع ہے، اپنے بھائیوں کو، ملنے والے ساتھیوں کو، ان کو لے کر آئیے، بیٹھیے 10 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھیے، اللہ کی باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ اسے تو ہدایت دے، اللہ توفیق دے۔ اگر وہ سنبھل گیا تو ہمارے دنیا اور آخرت سے بھی کی کامیابی ہماری ہوگی۔ میری درخواست ہے کہ آپ بھی آئیے، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو بھی لائیے۔ ہماری عورتوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع دیا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔